وہ جو ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کیا قباحت ہے جوڈیشل کمیشن کہ جوڈیشل کمیشن یہ اگر یہ کہہ دے کہ جی یہ عمران خان کے لوگ ہی تھے انہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے تو یہ معاملہ تو 2 دن میں ختم ہوتا ہے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر خان صاحب کو اب معافی مانگنی چاہیے؟ اور یہ کہیں نہ کہیں ایک وجہ بھی ہے، مطلب بون آف کنٹینشن بھی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب نے ایک قدم بڑھایا ہے، ادھر سے قدم نہیں بڑھا، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں خان صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے مجھے پکڑا گیا اس کا، اور سب کو پتا تھا کہ کن لوگوں کے ایما پہ پکڑا جا رہا ہے، تو ریئیکشن ایسا ہی ہونا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی پلاننگ بھی تھی۔ لیکن وہ جو ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کیا قباحت ہے جوڈیشل کمیشن کہ جوڈیشل کمیشن یہ اگر یہ کہہ دے کہ جی یہ عمران خان کے لوگ ہی تھے انہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے تو یہ معاملہ تو 2 دن میں ختم ہوتا ہے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ تو عمران خان یہ مان رہا ہے کہ میرے لوگ آئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مان رہا کہ میرے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اس کے لیے وہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو بالکل درست ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ میں پولیٹیکل چیزوں کو اب ختم کر کے دوسری طرف آتے ہیں، لیکن آخری سوال، خان صاحب کے دور میں بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جو ابھی سیم پیج ہے نا، ایسا تو سیم پیج کبھی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا، اور پھر کہا جا جی کہ 10 سال کا پلان بن رہا ہے، جی 25 سال کا پلان بن رہا ہے، فلانا آگے آ جائے گا، ایسا سیٹ اپ تبدیل ہو جائے گا، پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہو جائے گی، عمران خان صدر بن جائیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان کافی حد تک اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا بڑا اثر تھا ان کے ڈیسیجنس کے اوپر ایک ٹائم تک، اور بگاڑ آنے سے پہلے تک خان صاحب فلی ان کے انفلوئنس میں تھے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایسے تھا، شروع کے 6 مہینے تو ہیوی انفلوئنس میں تھے، اس کے اگلے 6 مہینے 8 مہینے وہ مڈل کوئی بات مانتے تھے کوئی نہیں مانتے تھے، اور آخر میں ایسا سا غصہ کرنے لگے تھے۔ یہ میرا اندازہ ہے، صاحب ذرا میں تو اس سے پہلے ریٹائر ہو چکا تھا، اور جہاں تک یہ ایک پیج پر ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے تو یہ میری بات یاد رکھ لیں اور لکھ لیں کہ جو آج ایک پیج پر ہیں کل وہ بھی یہی شکایتیں کریں گے۔ ایک پیج پہ ہونا، پہلے کون ایک پیج پہ نہیں رہا پہلے مجھے یہ بتائیں؟ اور کچھ ٹائم کے لیے تو ساری رہے ہیں جی کچھ ٹائم کے لیے سارے، اور پھر اپوزٹ پیج پہ بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ جو آج جن کو بہت زوم ہے کہ وہ ایک پیج پر ہیں، وہ یاد رکھیں کہ عمران خان کو بھی بہت زوم تھا کہ وہ ایک پیج پر ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا ڈسکس ہوتا ہے جنرل فیض صاحب کا، وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کا ایک رول تھا خان صاحب کو اس نہج تک لے کے آنے؟ دیکھیں یہ تو کیونکہ قطع کلامی کی معذرت، میں نے اکثر سنا ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقات کرنے آتے تھے ان لوگوں تک جنرل صاحب اپروچ کرتے تھے، اور ملاقات کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ بھی فیصلے اکثر وہ لیا کرتے تھے۔ جی دیکھیں یہ تو جب آپ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ مان لیا اور اس پر اتفاق کر لیا کہ فوج کا انفلوئنس تھا، تو فوج اپنا انفلوئنس پھر کیسے آگے بڑھاتی ہے؟ تو صاحب ذرا اس میں فیض صاحب کا رول تو ہوگا۔ ٹھیک، اچھا سر، اب ذرا سیکیورٹی کے جو حالات ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ گزشتہ چند ماہ کے اندر ایک دم ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے حالات ہر آنے والا دن مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو بد امنی ہے اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور اب یہ خوف ہے کہ یہ چیزیں کہیں بقیہ ملک کے دیگر صوبوں تک جو ہے وہ نہ آ جائیں۔ آپ کے نزدیک ایسا کیا ہوا ہے گزشتہ چند ماہ کے اندر جو چیزیں اس طرح جو ہے وہ اسپیڈی کاروائیاں دہشت گردوں نے شروع کر دیں؟ دیکھیں یہ چند ماہ کی بات تو نہیں، تو بہت پرانا شاخسانہ ہے، لیکن آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چند ماہ میں بہت تیزی آئی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹوٹل یہ شاخسانہ اگر سمجھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو اس کا ایک اگر میں جملے میں جواب دوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ اور اسمبلیوں میں موجود ہیں وہ عوام کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں، عوام کے ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ عوام کے نبض کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اور ان کے مطابق جیسے چلنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ صحیح۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، یہ ہمارے جو دشمن انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کو چلا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ادروائز اتنے بڑے بڑے حملے یہ خود کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اور یہ بھی میں یہاں پر کلیئر کر دوں، جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کی اتنی ہڈی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے حملوں کی پلاننگ کر سکیں اور یہاں پر حملے کرا سکیں، اور ویسے بھی تمام ممالک آپ کو پتہ ہے کہ اپنے مفادات کے مطابق کرتے ہیں، تو ان کا زیرو مفاد ہے پاکستان میں کوئی ہنگامے کرانے کا یا یہ ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے۔
تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں ضمناً ایڈ کرتا جاؤں کیونکہ اس کا تعلق ہے، یہ آج کل آپ کو پتہ، پہلے ایک چلا تھا کہ جی باگرام ایئر بیس، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ جواب دے دیا اس جی کا. دوسری بات یہ کہ جی سر کیوں امکان نہیں ہے اس کا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ 40 سال تک جو لوگ اپنا خون بہاتے رہے اور لڑتے رہے وہ اس لیے تھے کہ پھر بعد میں پلیٹ میں رکھ کے لیکن سر 40 سال کے بعد آج وہ حکومت میں ہیں، ان کی اپنی پرابلمز ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. وہ پیسے مل رہے ہیں ان کو، وہ میں آپ بات کر لیتا ہوں اس کے. دوسری بات یہ کہ اگر چائنا بیٹھا ہوا ہے ادھر، جی آپ کی کامن سینس کیا کہتی ہے کہ چائنا کے وہاں بیٹھے ہوئے جبکہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کہہ رہا ہے وہ ایک بیس دے سکتا ہے؟ بڑے اچھے تعلقات ہیں چائنا کے اور افغانستان کی اس وقت گورنمنٹ کے. صرف اچھے تعلقات ہی نہیں ہیں، بہت بڑے پیمانے پر وہاں انویسٹمنٹ کر رہے ایسی ہیں. ہے. تو آپ مجھے اپنی کامن سینس بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیس وہاں پر امریکہ کو دے دیں جہاں پر کہ چائنا ٹوٹل انفلوئنس ہے. پھر آپ اپنی کامن سینس سے بتائیں کہ کیا ٹی ٹی پی جب حملے کرتی ہے چائنیز کے اوپر اور چائنا نزدیک ترین ہے افغانستان کے اوپر، تو یہ افغان حکومت کے انٹرسٹ میں یہ بات جاتی ہے؟ تو یہ ایک الگ شاخسانہ ہے جو کہ اچھا وہ جو میں ضرور یہ کلیئر کر دوں کہ جو ہتھیار چھوڑ کر گئے ہیں امریکن، بہت ہتھیار چھوڑ، آج بھی وہ خبر آ رہی تھی کہ وہ ہماری جو ٹرین پر حملہ ہوا انہوں نے استعمال کیا. بالکل بات درست ہے، لیکن اس کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے ہوا کیسے. ہتھیار چھوڑے ہیں انہوں نے، کچھ جان کے چھوڑے ہیں، کچھ رہ گئے کیونکہ افغان آرمی تھی، افغان آرمی تتر بتر ہوگی، ان کے سپاہی وغیرہ ہتھیار ساتھ لے کے چلے گئے، کچھ ہتھیار لوٹ مار سے لوگوں نے لے لیے. یہ انہوں نے ہونے دیا، ہتھیار وہیں پر افغانستان میں تھے. پھر انہوں نے مختلف این جی اوز کے تھرو ڈالر بھیجنے شروع کیے، یہ بھی کہا کہ ہم دے رہے ہیں افغانستان کو. یہ وہ ڈالر ایکچولی دیے گئے ٹی ٹی پی کو، بی ایل اے کو، داعش کو کہ اب وہ ہتھیار خرید لو. عام لوگوں کے پاس بھی تھے، ان کے پرانے فوجیوں کے پاس بھی تھے، کچھ طالبان کے لوگوں کے پاس بھی تھے، وہ خرید کے وہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور وہ ایک پتھر سے دو شکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہتھیار افغان حکومت نے دیے ہیں ٹی ٹی پی کو اور وہ آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو پالا ہوا ہے. ارے بھائی سمجھ جاؤ، یہ آپ کو لڑانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ میں رہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا سی پیک چل پڑے، پاکستان افغانستان کے ساتھ تھرو ہو جائے، ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، اپنے یہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں اور ہمیں یہ لفٹ کرانا بند کر دیں. اور یہ جو ہم نے کمزوری پیدا کی ہوئی ہے، جعلی کمزوری، اکنامک فائنینشیل کمزوری، اس سے یہ کہیں نکل نہ جائیں. ہمیں جیسے مچھلی کے کانٹے کے اوپر کیچوا لگایا ہوتا ہے، وہ آئی ایم ایف کیچوا لگاتی ہے ہر 2-3 مہینے کے بعد اور ہمارے گلے میں پھنسا دیتی ہے. یہ اگر ہماری لیڈرشپ سمجھ جائے، جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے، ہمیں جعلی طور پہ غریب بنایا گیا ہے، ہم غریب ملک ہو نہیں سکتے، اس سے نکلنے کے طریقے سوچیں. اور بجائے اس کے کہ بار بار انہی کو آگے لا رہے ہیں کہ ادھر ایران میں روس اور چین کی انفلوئنس ہے، افغانستان میں روس اور چین کا انفلوئنس ہے، ادھر اوپر سینٹرل ایشیا میں بھی انہی کا ہے زیادہ تر، ادھر بھارت ہے، اور ہم اندر ایسے لوگوں کو گھسا رہے ہیں تاکہ یہ پورا خطہ ایک آگ کا کھیل بن جائے. اسے بچنے کی ضرورت. بالکل. میں سر ویسے تو بھی بلوچستان کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی آپ نے جو افغانستان کا ذکر کیا، بلوچستان شامل ہے میری. ہاں جی، لیکن آپ نے جو افغانستان، میں آگے چل کے بلوچستان کے حالات کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. آپ نے جو افغانستان کا ذکر کیا، مجھے پتہ ہے کہ آپ پاکستان اور افغانستان کے اچھے تعلقات کے ایک بہت بڑے